بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، شعیب صاحب نے ایک سوال کل بھی کیا تھا کہ جھوٹ بول کر کوئی آدمی اپنا سامان بیچتا ہے، اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام؟ اسی کے ضمن میں انہوں نے ایک سوال اور پوچھا تھا جس کا جواب غالباً نہیں دیا گیا تھا اس ویڈیو میں، اس کے لیے الگ سے ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا اس صورت میں جائز ہوگا کہ اگر اس کی حلال کمائی زیادہ اور حرام کمائی کم ہو، اور اگر حرام زیادہ ہے اور حلال کم ہے تو پھر ان کے گھر کا کھا نہیں سکتے۔ تو ناظرین کرام، اب ان کے جو سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ تفصیلی جواب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں مجھے ملا، تو میں آپ کے سامنے وہ فتویٰ پیش کر رہا ہوں، جس میں وہاں سائل سوال کر رہا ہے، حرام اور حلال کمانے والا شخص اگر کوئی ہدیہ یا کھانے کی چیز دے تو اس کے لینے کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین کرام، جامعہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے وہ بڑا تفصیلی ہے اور بہت مختصر ہے، بس آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ جواب دیا ہے، حرام کمائی والے کے ہدیے اور کھانے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو اور وہ اپنی اس متعین حرام آمدنی سے کھانا کھلائے یا ہدیہ دے تو جان بوجھ کر ایسے شخص کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری شق انہوں نے لکھی ہے کہ اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو لیکن وہ اپنی اس حرام آمدنی سے کھانا کھلانے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے حلال رقم قرض لے کر کھانے کا انتظام کرے تو ایسے شخص کا کھانا کھانا جائز ہے۔ تیسرے شیخ لکھتے ہیں کہ اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی، اور دونوں آمدنی جدا جدا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ حرام آمدنی سے کھانا کھلائے تو اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر حلال سے کھانا کھلائے تو پھر اس کا کھانا کھانا جائز ہوگا۔ اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور یہ دونوں قسم کی آمدنی اس کے پاس اس طرح مخلوط ہو کہ ایک آمدنی کو دوسری آمدنی سے ممتاز یعنی الگ کرنا مشکل ہو، لیکن حلال آمدنی کی مقدار زیادہ ہو اور حرام آمدنی کی مقدار کم ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا کھانے کی گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں بھی اگر اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پانچویں شق لکھتے ہیں، اور اگر اس شخص کی آمدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہو یعنی ملی ہوئی ہو لیکن آمدنی کی اکثریت حرام ہو تو اس صورت میں اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ فقط واللہ عالم، دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ تو ناظرین کرام، اس تفصیلی فتوے سے مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حرام آمدنی والے کے یہاں کس صورت میں کھانا جائز ہے اور اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور کس صورت میں جائز نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز کو پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔